بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ وہی بات آخرت کا عقیدہ کہ یہ کائنات بیکار پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حساب و کتاب نہیں ہے تو اس سے سیدھا سیدھا نتیجہ نکلتا ہے کہ بس ایسے ہی اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ہم نے ایک متعین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اس کائنات کو، اس کے بعد حساب و کتاب ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ، عَمَّا أُنذِرُوا، اس عذاب سے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، معرضون، اعراض کر رہے ہیں۔ ہر کافر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت آئے گی، پھر مردے زندہ ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس سے غافل ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ اور اعراض کی وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ نظریہ کہ اللہ نے اس کائنات کو باطل پیدا کیا ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کافروں میں ایک بڑی قسم کافروں کی، مشرکین کی تھی، اب ان کی طرف خطاب ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، کوئی ایک چیز جو ان کی پیدائش ہو، ان کی کریشن ہو، وہ تو دکھاؤ مجھے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شرکت ہے، یعنی جب آسمان بنا رہا تھا تو یہ پارٹنر تھے معاذ اللہ اللہ کے، آسمان بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک تھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو نقلی دلیل کہتے ہیں، ایک کو عقلی، یعنی عقل سے کوئی فیصلہ ہو، یا نقل کا مطلب کوئی نیوز آپ کے پاس پہنچی ہو جو سچے آدمی کی خبر ہو۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں نا، بعض دفعہ ہم نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوتی، نہ عقل فیصلہ کرتی ہے، تو ہمیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے، بتانے والا سچا ہوتا ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے دلیل دی کہ یہ جو معبود ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ اللہ کے ساتھ آسمانوں کو بنا رہے تھے، یہ زمین میں شریک تھے، یا کوئی نقلی دلیل ہے؟ نقلی دلیل کو پرانی کتاب ہو، آسمانی کتاب جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ، کیونکہ قرآن جو کتاب ہے وہ تو ان سب چیزوں کی نفی کر رہی ہے، تو تمہارے پاس کوئی پرانی کتاب ہو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا، وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ او اثارۃ من علم، کتاب نہیں تو علم کا کوئی نشان لے آؤ، جیسے علم کے کوئی باقیات ہوتی ہے نا، علم کی کوئی پرچہ ملے تمہیں کسی غار سے، یہ اصل میں مبالغتاً ان پہ نفی کی جا رہی ہے۔ جیسے ہم کسی پہ کہتے ہیں نا، یار کوئی بھی شخص کوئی بڑی بات کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی کسی کتاب میں پڑھی ہے تو نے، یعنی کتاب کی تحقیق تو بعد میں ہوتی رہے گی کہ وہ کتاب صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن یہ تو نے کسی کتاب میں دیکھا ہے، کسی بھی کتاب میں ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے، تو اس کا باطل ہونا بالکل بدیہی ہے۔ یہ مقصد ہے قرآن کا، وَأَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ، کو علم کا کوئی نشان تمہارے پاس ہو، یعنی ایسے ہی بس ہوائی ایک باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے۔ ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے، من، اور ایسے کو پکارے، لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب ہی نہ دے سکے۔ مندروں میں بتوں کے سامنے 100 سال بھی ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بتوں کو پکارا ہے، اللہ کہتے ہیں کوئی رسپانس ملے گا ہی نہیں وہاں سے تمہیں، بلکہ کیا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تمہاری پکار سے غافل بھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کان نہیں ہے جن سے یہ سن سکتے ہوں، ان کے پاس دل نہیں ہے جس سے یہ سوچ سکتے ہوں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور مزید یہ کہ جب قیامت میں اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہی معبود تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ ان کو ایک شعور دے گا، کیونکہ یہ مشرکین جب کہیں گے نا ہم نے ان کو پکارا، یہ بزرگوں کی مورتیاں تھیں، یہ اللہ والے لوگ تھے، آج یہ ہمارے کام آئیں گے، تو بجائے کام آنے کے وہ الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت سے انکار کر بیٹھیں گے۔ اس کا یہ مضمون قرآن میں دوسری جگہوں پر کئی بار گزر چکا ہے کہ وہ انکار کر دیں گے، مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، یہ ہماری عبادت نہیں بلکہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اتنی بے عقلی یہ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف عقیدہ توحید جس کے عقل سے بھی دلائل قائم اور نقل سے بھی، اور وہ کیا ہے، قرآن کی واضح آیات، یعنی بے عقلی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو عقل کی بات ہے، قرآنی آیات ہیں، وہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، قال الذین کفروا للحق، کافر لوگ اس حق کو کہتے ہیں، لما جاؤں، جب ان کے پاس آ چکا ہو، کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ لما جاؤں اس لیے بتایا
کہ جو کتاب آپ نے پڑھی نہ ہو اس کی تلاوت آیات آپ پر تلاوت نہ کی جاتی ہوں، تو لیکن آپ کو یہ ہو کہ جب بھی کسی پہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ ہل جاتا ہے اندر سے، تو اس کے بارے میں امکان کے درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے جادو ہو جو کسی پہ اثر کر رہا ہو. لیکن جب وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ خود سن لیں اور اس کے مضامین کو پڑھ لیں، آپ غور کر لیں، آپ کو پتا ہو کہ اس میں ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم ہے، اس میں عقیدہ توحید ہے، اس میں نماز کا حکم ہے، اس میں زنا سے روکا گیا ہے، ایسے کلام کو جادو کہنے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے، کیونکہ جادوگروں کا کلام کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے کہا کہ کافر لوگ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جب یہ آیات ان کے پاس آ جاتی ہیں، یعنی خود اپنی کانوں سے سن لیتے ہیں یا یہ کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر بالفرض میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، فلا تملکوا لنی من اللہ شیئا، تو اللہ سے تم میرے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، یعنی اللہ اگر مجھے عذاب پہنچانا چاہے گا تو تم مالک بن کے اس کو روک نہیں سکتے، یعنی اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں. پھر بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورہ الحاقہ میں ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن تو دور کی بات ایک آیت بھی ہم پہ غلط منسوب کر لیتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالتے. تو وجہ اس کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ گھڑیں گے تو لوگ اس کو سچا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا، کیونکہ پھر یہ اللہ پہ الزام ہے. تو ہاں کوئی ایسا شخص ہو جس کی کردار ہی ٹھیک نہ ہو، اس کی بات سے لوگ متاثر ہونے کا خطرہ ہی نہ ہو، جیسے ننگ دھڑنگ چرسی ہیروئنچی ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کی تو اپنی کتابوں سے صاف پتہ چلتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ شریف آدمی نہیں تھا. تو کوئی عزت دار آدمی جس کے بارے میں، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کسی ملک کے سفیر آئے، امریکہ نے 2 سفیر بھیجے یا 1 سفیر بھیجا آپ کے پاس، تو ایک جھوٹا آدمی بن کے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، لیکن اس جھوٹے کو آپ نے دیکھا نشہ بھی کر رہا ہے، دھوتی بنیان پہنی ہوئی ہے اس نے اور چرسیوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 100 دفعہ بھی اپنے آپ کو کہے گا نا میں امریکہ کا سفیر ہوں، جھوٹ باندھے گا، امریکہ اس سے برات کا اعلان نہیں کرے گا. امریکہ کو پتا ہے اس پہ کون یقین کر لے گا، یہ ایسی کوئی چرسی ہیروئنچی زیادہ بوتل پی لی ہے اس نے، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے. ہاں کوئی ایسا شخص جس کے گیٹ اپ سے یہ لگتا ہو کہ واقعی امریکہ کا سفیر ہو سکتا ہے، وہ اگر کہے گا میں امریکہ کا سفیر ہوں اور جھوٹا کارڈ بنا کے لے آئے گا، تو پھر اگر امریکہ خاموش بیٹھا ہوگا نا، لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ یہ میرا سفیر نہیں ہے، پھر یہ یعنی لوگ برا بلا کہیں گے اس گورنمنٹ کو جس کا یہ سفیر ہے، یعنی جھوٹا سفیر ہے. تو اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا A to Z گیٹ اپ پیغمبروں والا ہے، 40 سال جن کی زبان سے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ نہیں نکلا، جن کی بے داغ سیرت تمہارے سامنے ہے اور جن کے معجزے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ اگر مجھ پر قرآن تو دور کی بات ایک آیت بھی گڑھ لیتے تو میں ان کو پنپنے نہیں دیتا، اگر معاذ اللہ گڑھ لیتے ہی. یہاں بھی یہی ہے کہ اگر میں نے یہ گڑھا ہوگا تو پھر تم مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتے. تو آگے قرآن کہتا ہے هو اعلم بما تفیضون فی، وہ خوب جانتا ہے جس بحث میں تم الجھے ہوئے ہو. قرآن کو جادو کہہ رہے ہو، کبھی مجھے مجنون دیوانہ کہہ رہے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، باقی میں تمہارے ان تانوں سے اپنی دعوت کے کام کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لحاظ سے کافی ہے. وہو الغفور، وہ معاف کرنے والا بھی ہے کہ آج توبہ کرتے ہو تو معاف کرتا ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا کہ اپنی طرف سے مزید تم پر رحمت کرے گا. قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں پیغمبروں میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں. کیا مطلب؟ بعض دفعہ کوئی چیز دلیل سے اس کا صحیح ہونا ثابت تو ہوتا ہے، لیکن اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی، بڑی اچھمبے کی چیز ہوتی ہے، اس لیے بھی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا دلیل سے بھی ثابت ہے، اور یہ کوئی اچھمبے کی چیز بھی نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہو کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہوں. اگر پہلی دفعہ ایسا ہوتا نا، انسانوں میں آج تک کوئی پیغمبر ہی نہ آیا ہوتا، پہلی دفعہ کوئی پیغمبر بن کے آئے ہوتے، تو تمہارا پھر اس کو عقل سے بعید سمجھنا اور کہنا یہ کیسے ہو گیا، تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. یہ تو پہلے پیغمبر تھوڑی ہیں، ان سے پہلے کتنے پیغمبر گزرے ہیں جن کو تم بھی پیغمبر مانتے ہو. تو قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے میں پیغمبروں میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر رہا. یہ بھی اچھمبے کی بات ہے نا، آپ دعویٰ کرتے میں سب کچھ جانتا ہوں، پھر بہت ساری چیزیں آپ نہیں جانتے فیوچر کی، آپ ان کو نہیں بتا پاتے. تو میں نے کوئی یعنی ایسا اچھمبے کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے. میں دعویٰ کرتا نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ، جیسے عامل لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں
میں یوں کر سکتا ہوں، پھر کرتے نہیں ہیں، ان دعووں پر عمل نہیں ہوتا ان کا، لیکن پھر بھی لوگ بیوقوف الحمدللہ بنتے ہیں. تو اور عام عوام کیا علماء بیوقوف بنتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے ان کو ایسا، بدبختوں کو ایسی شیطانی ان کے اوپر تصرفات ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو یہ بیوقوف بناتے ہیں، حالانکہ کر کچھ بھی نہیں سکتے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی، میں بھی آپ ان کو بتائیں کہ میرا آنا بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، اور میرے دعوے بھی کوئی ایسے نہیں ہیں جو تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہوں، یا وہ دعوے ہوں جو میں کر کے نہ دکھا پاؤں. ان دعووں میں ایک دعویٰ ہے عالم الغیب ہونا، تو میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں. میں نے کب کہا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کل کیا ہوگا. یعنی فیوچر کا علم نہ مجھے ہے نہ تمہیں. ہاں کچھ باتیں جو اللہ نے بتا دی وہ تو بہرحال پیغمبر کو معلوم ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں اتباع کرتا مگر میں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. میسنجر آف گاڈ ہوں، تو میرا کام خود بھی اس پر عمل کرنا اللہ کے پیغام پر، اور تمہیں بھی اس پر عمل کرانا. وما انا الا نذیر مبین، میری حیثیت صرف یہ ہے کہ میں ایک واضح ڈرانے والا ہوں. تو میں بتا رہا ہوں کہ برے اعمال کرو گے تو انجام برا ہوگا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، آگے اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دو دلائل اور ہیں، دو باتیں اور ہیں جن کی بیس پہ تمہیں ایمان لانا چاہیے. ایک تو یہ کہ فرض کرو اگر نبی کا دعویٰ سچا نکلا، تم تو کہہ رہے ہو جھوٹا ہے، معاذ اللہ، یہ دعویٰ جو ہے نبی کا، فرض کرو کہ یہ سچا نکلا دعویٰ، تو پھر تمہارا بنے گا کیا قیامت کے دن؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت علی نے کسی یہودی سے کہا تھا نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن برحق پیغمبر نکلے تو تمہارا بنے گا کیا پھر؟ تو بعض لوگ اسی بیس پہ ایمان لے آتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، جو یہودی، جو اسلام کے اتنے سخت دشمن ہیں، ان میں بھی جو منصف مزاج ہیں، وہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں دیکھتے ہیں، قرآن کی علامتیں دیکھتے ہیں اور ایمان لے کر آ رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن سلام بھی تھے، اور بھی کچھ یہودی تھے جن کے دیگر حدیث کی کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں. جو سند کے لحاظ سے جو سب سے صحیح ترین سند ہے وہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں، لیکن اور بھی بہت سارے یہودی مسلمان ہوئے تھے. تو اسپیسیفک صرف عبداللہ بن سلام مراد نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن سلام کو اگر مراد لیا جائے نا اس آیت سے تو پھر ایک اشکال یہ ہوتا ہے، مکی آیتیں وہ راجح قول کے مطابق وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے، واللہ عالم. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، بتاؤ تو صحیح اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے اور پھر تم نے اس کا انکار کر دیا. اور ساتھ میں ایک اور بات یہ کہ اس کے برحق ہونے پر دلیل نقلی بھی قائم ہے. وہ کیا ہے؟ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں ایک شخص گواہی دے رہا ہے اس کے مثل پر. اس کے مثل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ مثل یا تو زائد ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ اصل میں تو اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مبالغتاً یہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کرو اللہ جیسا کوئی اللہ ہوتا تو اس جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ جیسا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی، کلام میں مبالغہ مراد ہوتا ہے کہ اس جیسا بھی کوئی ہونا تو اس جیسا نہیں ہو سکتا، تو خود سوچو کہ پھر اصل جیسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مثل پر، یعنی قرآن جیسے قرآن پر انہوں نے گواہی دی ہے، تو اس سے حقیقت مراد نہیں ہے، صرف مبالغہ پیدا کرنا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں اس کو مثل اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے عالم ایمان لے کر آئے تھے نا، انہوں نے تورات میں قرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ آخری نبی پر ایک کتاب نازل ہوگی جس میں اس طرح کے مضامین ہوں گے، تو وہ ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ ایسا قرآن ہوگا، اور یہ قرآن بالکل اس کے مثل نکلا. تو اس لیے انہوں نے اس کے اپنے ذہن میں جو تصور تھا نا اس کے مثل پہ گواہی دی ہے. تو یہ زیادہ اچھی تفسیر ہے، کیونکہ یہاں مبالغے کا مطلب کم از کم میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میرا علم کامل نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرے علماء اس کو زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکیں، لیکن میری رائے میں یہ دوسری تفسیر زیادہ بہتر ہے، اور یہ بہترین شاندار تفسیر ہے اس کی کہ علی مثلہ کا مطلب بات بنی اسرائیل کے عالم کی چل رہی ہے، تو بنی اسرائیل کے عالم اس کے مثل پر ایمان لے کر آئے. کیا مطلب؟ ان کے ذہن میں قرآن کا ایک تصور تھا، اجمالی تصور، کہ تورات میں یہی علامتیں ہیں کہ اس طرح کا قرآن ہوگا آخری پیغمبر پر، تو وہ اسی کے مثل یہ قرآن نکلا. تو علی مثلہ ہی، اسی کے قرآن کے مثل پر وہ گواہی دے چکے ہیں، اور پھر اس پر بھی گواہی دی کیونکہ یہ ان کے ذہن میں جو اس قرآن کے مثل قرآن تھا وہ بالکل اسی جیسا نکلا. تو اس میں گویا اشارہ دے دیا کہ انہوں نے اس قرآن کی تصدیق کی اس بیس پر ہے کہ اس کا تصور پہلے سے ان کے دماغ میں تھا، وہ ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے اس کا. جب دیکھا کہ یہ تو وہی کتاب ہے جس کی تورات میں گواہی ملتی ہے تو فوراً ایمان لے آئے. وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر وہ ایمان بھی لے آئے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور پھر تم نے تکبر کیا. آگے جزا محذوف ہے کہ
کہ ایسی صورت میں تمہارا انجام کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل گواہی بھی دے رہے ہیں اور امکان کے درجے میں تو ہے نا کہ یہ قرآن درست ہو. اگر قیامت میں درست نکلا اور اللہ پھر کہے گا بھی کہ بنی اسرائیل خود گواہی دے رہے تھے تو تم نے کس بیس پہ انکار کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. یعنی ایسے ظالم سے مراد کامل درجے کے ظالم جو ہٹ دھرمی کی جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہو، پھر اللہ ان کو سیدھا راستہ نہیں